السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، قربانی اسلام کی عظیم عبادت ہے، مگر یہ عبادت صرف چھری چلانے کا نام نہیں ہے، نہ ہی وزن، نسل اور قیمت کا مقابلہ کیا جائے۔ قربانی کی اصل روح وہ چیز ہے جسے قرآن تقوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کا نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی کا فیصلہ میدان میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل میں ہونا چاہیے۔ اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو جانور کتنا ہی قیمتی اور مہنگا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیت کی بنیاد کو واضح فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پر کچھ اور ہو اور عمل میں کچھ اور ہو۔ تقوی یہ ہے کہ قربانی سے پہلے بھی اللہ کا حکم عزیز ہو اور قربانی کے بعد بھی اس کی نافرمانی سے دل کانپے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہماری قربانی ہمیں گناہوں سے روکتی ہے؟ کیا قربانی کے بعد ہمارا اخلاق بہتر ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صورت تو ہے مگر روح کمزور ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم قربانی کو تقوی کے ساتھ ادا کریں گے، نیت کو خالص رکھیں گے اور اس عبادت کو اپنی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں حقیقی تقوی نصیب فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی عبادت اس کے ہاں مقبول ہے۔